بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آج کے 3 عنوانات۔ پہلا عنوان مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اور اس کی تیاریاں۔ دوسرا عنوان ہے ثاقب نثار کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر پٹیشن فائل کی گئی۔ اور تیسرا عنوان یا سیگمنٹ ہے ایک نظم، اس کا عنوان ہے نالائق۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی کی مشاورت کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب فرمایا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سب سے متحرک اپوزیشن کے رہنما ہیں، اور اس وقت جو کرتا دھرتا ہے ملک پر، جو قبضہ گروپ ہے ان کو اگر کسی سے خوف آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان سر فہرست۔ یقیناً باقی لیڈرز اہم ہیں، خاص طور پر محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف، لیکن جو میدان میں اس وقت ہیں، یعنی ان کی ایک ریزسٹنس ایسے ہے کہ جیسے یعنی ایک وہ اسٹریٹجک ڈیفائنس کے موڈ میں ہیں، اور ہر پارٹی اور ہر لیڈرشپ جو ہے اس کے جو میلیو یا سراؤنڈنگز یا انوائرمنٹ ہے اس کا ایک اسپیسیفک ہوتا ہے، تو ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور جرت دے، تو وہ اس وقت میدان میں سب سے زیادہ للکارنے والی شخصیت ہیں اس قبضہ گروپ کو، اور پہلے دن سے، الیکشن کے دن سے للکار رہے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب فرمایا اور اپنا جو متوقع اور گیدرنگ سٹارم ہے اسلام آباد کے حوالے سے، آزادی مارچ، جو اکتوبر میں انشاءاللہ ہونے کا قوی امکان ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے 6 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں ان کی پارٹی نے، جو ظاہر ہے مختلف کام کریں گی، مختلف پلاننگ اور کس طرح یہ انفولڈ حالات ہوں گے، انفولڈ کیا جائے گا ان سارے منصوبوں کو۔ تو اس حوالے سے وہ پھر 18 سپٹمبر کو ان کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا، جس میں حتمی تاریخ اکتوبر کی کوئی دی جائے گی، تاکہ آزادی مارچ کیا جائے اور اسلام آباد کو اس حوالے سے قبضہ گروپ سے نجات دلوانے کا بندوبست کیا جائے پاکستان کے معصوم عوام کے لیے۔ اور جب پریس کانفرنس میں ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ کیا الٹرنیٹ کوئی پلانز ہیں، تو مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ 3 پلانز ہیں۔ جس طرح کوئی بھی اچھا منصوبہ ساز جو ہے، اچھا پلانر ملٹیپل پلانز رکھتا ہے، اس طرح مولانا صاحب نے اور ان کی پارٹی اور رفقا نے بھی ملٹیپل پلانز تشکیل دیے ہیں۔ 3 پلانز ہیں، یعنی پلان 1، 2 اور 3، کہ ظاہر ہے ان کے خلاف جو فورسز آف آرا ہیں، جو ان کے آزادی مارچ کو فرسٹریٹ یا ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب بھی، تب بھی کریں گے، کرتے رہیں گے، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ تو 3 پلانز انہوں نے دیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ اور کون ہیں، تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نواز پوری طرح ہمارے ساتھ ہے، اور باقی پارٹیوں سے بھی انشاءاللہ توقع ہے کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گی، اور اس حوالے سے اپوزیشن کو واقعتاً ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر مولانا صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ان کے کیپ میں ایک فیدر ہوگا، ان کی ٹوپی میں بھی یقیناً یہ جو اس کا کلگی کا اضافہ ہوگا، لیکن ساتھ جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں، کوئی بھی جو پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتا ہے اور ان ٹھگوں اور قبضہ گروپوں سے نجات چاہتا ہے،
تو سب کو فائدہ ہے۔ حقیقتاً تو ٹھگوں اور قبضہ گروپوں کو بھی فائدہ ہے کہ جس ملک میں بھی کوئی آئین اور قانون کی حکمرانی اور اسٹیبلٹی آئے ایک لیگل نظام کے تحت، تو وہاں کا ہر شہری بینیفیشری ہے، ہر شہری، اور ایون جو نان شہری ہیں، جو غیر سٹیزن بھی وہاں پر آتے جاتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہے۔ یعنی یہ ایسا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس سے ہر ایک مستفیض ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہاں کے شہری سب سے پہلے اور سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں۔ تو امید ہے کہ اگر کسی پارٹی کے قائدین کو ریال پولیٹک کی اپنی کمپلیکیشنز اور مجبوریاں ہو سکتی ہیں، اگر ہوں بھی، تو ان کے کارکن جو ہیں وہ یعنی اپنے طور پر مولانا کے مارچ میں، وہ دراصل مولانا کا کوئی ذاتی مارچ نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے عوام کا مارچ ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سیاسی آگہی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایک مختلف جو سوشل سپیکٹرم یا پولیٹیکل سپیکٹرم ہے، کسی بھی رنگ سے بلانگ کرتے ہوں، انہیں دام درم سخن قدمے حصہ بقدر جسہ اس میں ڈالنا چاہیے تاکہ پاکستان کو آزاد کروایا جا سکے۔ تو یہ تو رہا مولانا کا مارچ۔ اس کے علاوہ دوسری عام خبر جو ہم نے پک کی کہ کچھ افراد یا حضرات یا لیڈروں نے یا عام لوگوں نے اکتوبر 2018 میں، اس وقت کے وہ جو ایک چھوٹے ذہن کا شخص اتفاقاً پاکستان کا قاضی القضاء بننے میں کامیاب رہا، اور جس نے پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام کو بڑے گھاؤ لگائے اور پاکستان کے سماج کو ایک اپہیول کا شکار کیا، اور ایک سنسیشنلزم کو اپنا وتیرہ بنایا، اور ہر آئینی اور قانونی حد کو کراس کیا، اور پاکستان کو ایک لافنگ سٹاک اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تو اس کی چھوٹی حرکتوں نے، جس کا نام ثاقب نثار تھا، وہ نہ صرف قد کا چھوٹا تھا، حقیقتاً ذہن کا گھٹیا آدمی تھا۔ تو اس کے خلاف کچھ لوگوں نے اکتوبر 2018 میں، یعنی اس کے اپنی چیف جسٹس شپ کے دور میں، ایک کمپلینٹ فائل کی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس کو اس سال مارچ میں ڈسمس کر دیا گیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کیوں ڈسمس کیا، کیا گراؤنڈز تھیں، کیا پروسیڈنگز ہوئیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی پوچھے ان سے، اس کے ہی پیٹی برا ہیں اب بھی اسی مینٹیلٹی کے زیادہ جو فرنٹ پر ہیں چیف، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسی طرح کے کم و بیش لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے پیٹی بھائی کے فائدے کے لیے ظاہر ہے یہ کیا تاکہ ان کو بھی آئندہ محفوظ رکھا جا سکے، اور یہ روایت پیدا کی۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اب پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ کن گراؤنڈز پر یہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ بہت سارے ریفرنسز آتے ہیں اور اپنی مرضی سے arbitrarily ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ پک اینڈ چوز، جس کو کوئی بوٹوں والا کہے کہ اس کو سبق سکھانا ہے، اس کو سبق سکھا دیا جاتا ہے، جیسے شوکت صدیقی کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، یا اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو کٹارے میں کھڑا کیا گیا۔ لیکن جو بوٹوں کے پالشی اور مالشی تھے، ان کو چپکے سے ان کے خلاف کمپلینٹس جو تھیں وہ ڈسمس کر دی جاتی ہیں۔ انہی میں ثاقب نثار نام کا وہ شخص ہے۔ تو ان حضرات جنہوں نے اب پٹیشن فائل کی ہے اس ڈسمسل کے خلاف کہ why was that complaint dismissed and on what ground, and we were never notified what went on۔ تو ان کا نام جو ہے وہ ہے افراسیاب خٹک ہیں، مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، فرحت اللہ بابر پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر بھی ہیں، اور ANP کی بشرا گوہر خاتون ہیں، اور ایک صحافی ہیں ضیاء الدین۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ بنیاد جس پر وہ ڈسمس کی گئی کمپلینٹ، اس سے ہمیں تھوڑا آگاہ فرمایا جائے کہ کیوں کی گئی اور کن گراؤنڈز پر کی گئی۔ تو یہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ایون دو کہ اسی طرح کے اب بھی فرنٹ لائن پر جو
ایٹ دی ہیلم آف افیئرز آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں. اسی طرح کے ججز ہیں جیسے کھوسا صاحب ہیں یا ان کے جو امیڈیٹ پسندیدہ لوگ ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بعض کا چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتی ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی صورتحال بدل سکتی ہے. تغیر کو وہ کہتے ہیں نا کہ فقط ایک تغیر کو ہے زمانے میں ثبات. تو تغیر جو ہے یہی کانسٹنٹ چیز ہے. اس لیے چیزیں آن ریکارڈ آنی چاہیے، جو اویلیبل آپشنس ہوں ان کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے. تو ان لوگوں نے جس بنیاد یعنی جو ایلیگیشن لگائے تھے وہ بریفلی یہ تھے کہ خواتین کے خلاف بد زبانی، اور وہ ثاقب نثار اکثر بد زبانی کرتا تھا لوگوں کے خلاف، خاص طور پر اس نے خواتین کے خلاف، بعض وکلاء کے خلاف ڈسکریمنیشن کا بیہیویئر، اور بھاشا ڈیم کے لیے فنڈ کلیکٹ کرنے کا ٹوپی ڈرامہ، اور اس کے علاوہ سیاست میں مداخلت وغیرہ وغیرہ. یہ اس کے کنٹینٹس یا جو مین پوائنٹس تھے کمپلینٹ کے ثاقب نثار کے خلاف یہ تھے. تو دیکھتے ہیں جی اس تازہ ترین پٹیشن کا کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اور بھی بہت سارے یعنی لائرس نے یا لائرس کی جو تنظیمیں ہیں جیسے پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وغیرہ، انہوں نے بھی پہلے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے اسی سلسلے میں. قاضی فائزیسا کی کنٹیکسٹ وغیرہ آپ کو یاد ہو کہ ہمیں وہ بتایا جائے کہ کیسے وہ کمپلینٹس جو خود سپریم کورٹ کہتا ہے اس کا رجسٹرار یا اس کے جو بھی اسپوکس پرسنس ہوں کہ ان کو ڈسمس کر دیا گیا اور اب صرف 26 یا 27 رہ گئی ہیں، تو وہ کیسے ڈسمس کیا گیا ہے اس کو پبلک یعنی ہمیں بھی بتایا جائے کہ کیا پروسیجر ہے. کہ بس آپ وہ کہتے ہیں نا پنجابی ماؤ دی اونچی رکھ لیندے ہو کچھ سان میں دستو ہیں جی. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو تیسرا حصہ ہے پروگرام کا وہ نظم جس کا نام ہے نالائق. اور آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس وقت نالائق اعظم کون ہے. تو یقیناً یہ نظم اسی اوباش شخص کے متعلق ہے جس کو یہ پورے پاکستان سے سیاسی کچرا اکٹھا کر کے اس کی پیکنگ کے اوپر ایک بدتر کچرا جو ہے اس کو اس کا سربراہ بنا کے لگا دیا گیا، اور اس کو آج کل یہ اس پر بہتان ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے. حالانکہ وزیر اعظم اصل پرائم منسٹر ان یونیفارم ہے جو سجادہ نشین آستانہ یا GHQ شریف میں جلوہ فروز ہوتے ہیں. قمر باجوہ صاحب اصل پرائم منسٹر وہ ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا سنگ باری کا ٹارگٹ جو ہے اس کو بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے جی. تو آپ کے سامنے وہ نظم پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. نالائق عنوان ہے. وہ تیرا نت نئے نئے وعدے کرنا، وہ تیرا نت نئے نئے وعدے کرنا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ صبح شام وعدے کرتے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. $1 کے وہ کہتا تھا کہ اگر $1 ڈی ویلیو ہو، پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو ہو ڈالر کے مقابلے میں، سپوز $1 بھی ڈالر مہنگا ہو جائے اور پاکستانی روپے کی ویلیو کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم چور ہے. وہ شاید ایک کہتا تھا، اگر وہ کہتا 50-60 ہو جائے تو پھر خیر ہے. تو آج کا وزیر اعظم اس ڈیفینیشن کے مطابق کیا بنتا ہے کہ وہ چور و چکوں کی حکومت چلے گی. اور اب عوام کی صورتحال دیکھ لیں، ڈالر کہاں پر ہے، مہنگائی کہاں پر ہے، معیشت کا بیڑا غرق، کشمیر فروشی اور ضمیر فروشی کو عروج ملا، خارجہ پالیسی میں پاکستان کو کوئی پوچھتا نہیں، اور DGISPR کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے. تو گویا کشمیر آزاد کرانے کی بات کریں تو منہ پرے کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. نہیں ہم نے جنگ نہیں کرنی. تم بھرتی جنگ کے لیے ہوئے ہو، تم نے جنگ نہیں کرنی، معیشت ٹھیک کرنی ہے. عجیب پاگل پن ہے یار. تو وہ تیرا نت نئے نئے وعدے کرنا، مخالفوں پہ دشنام اور وہ دھرنا. وہ تیرا نت نئے نئے وعدے کرنا، مخالفوں پہ دشنام اور وہ دھرنا، اب کیوں تجھے وہ یاد نہیں. وہ تیرا نت نئے نئے وعدے کرنا،
مخالفوں پہ دشنام اور وہ دھرنا، تم کو تو قرض سے پہلے تھا مرنا۔ کہتا تھا نا کہ جب میں قرض لینے جاؤں اس سے پہلے ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو کر لو بھائی، اب کیوں تجھے وہ سب یاد نہیں، تم کو تو قرض سے پہلے تھا مرنا۔ اب صرف نصف گھنٹہ قیام ہی ہے، اب صرف نصف گھنٹہ قیام ہے، تم کو تو تھا کشمیر کے لیے لڑنا۔ اس وقت کہتے تھے دیکھیں جی کلبھوشن یادیو کو پھانسی کیوں نہیں دے رہے، یہ نواز شریف جو ہے ملا ہوا ہے۔ تو اب بندہ پوچھے تم نے دے لیے، تم نے تو کشمیر ہی دے دیا ہے، پھانسی دینی کیا، تم نے کیا دینی تھی۔ اب صرف نصف گھنٹہ قیام ہے، تم کو تو تھا کشمیر کے لیے لڑنا۔ کام ہے تیرا اور کیا ذرا ہمیں بتا، کام ہے تیرا اور کیا ذرا ہمیں بتا، جز تذبذب یو ٹرن پہ ضد یہ کرنا۔ یعنی ہمیں یہ بتاؤ کہ تذبذب، ہچکچاہٹ اور یو ٹرن لینے کے علاوہ بھی تمہیں کوئی کام آتا ہے۔ کام ہے تیرا اور کیا ذرا ہمیں بتا، جز تذبذب یو ٹرن پہ ضد یہ کرنا۔ کام ہے تیرا اور کیا ذرا ہمیں بتا، جز تذبذب یو ٹرن پہ ضد یہ دھرنا۔ اپنے آقاؤں کو بتا کیوں نہیں دیتا، اپنے آقاؤں کو بتا کیوں نہیں دیتا، کچھ نہیں نلائقہ تو نے کرنا کترنا۔ یہ پنجابی کی فریز ہے تو اس کی لگتا ہے مجھے اجازت ہے استعمال کرنے کی۔ تو اپنے آقاؤں کو بتا کیوں نہیں دیتا، کچھ نہیں نلائقہ تو نے کرنا کترنا۔ وہ تیرا نت نئے نئے وعدے کرنا، مخالفوں پہ دشنام اور وہ دھرنا۔ اب کیوں تجھے وہ سب یاد نہیں، تم کو تو قرض سے پہلے تھا مرنا۔ اب صرف نصف گھنٹہ قیام ہے، تم کو تو تھا کشمیر کے لیے لڑنا۔ کام ہے تیرا اور کیا ذرا ہمیں بتا، جز تذبذب یو ٹرن پہ ضد یہ کرنا۔ اپنے آقاؤں کو بتا کیوں نہیں دیتا، کچھ نہیں نلائقہ تو نے کرنا کترنا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندہ یاد صحبت باقی، پاکستان زندہ باد۔ اور آپ سب دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہمارے چینل کو، اور جنہوں نے بھی ہماری کسی طرح سے بھی پذیرائی کی، ہماری ویڈیوز کو دیکھا، تبصرہ کیا، سبسکرائب کیا یا شیئر کیا۔ تو یہ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں تعاون دیتے رہیں گے تاکہ ہم بہتر انداز میں آپ کی خدمت کر سکیں۔